یہ کہا گیا کہ جب اللہ والا قبر میں جاتا ہے، اس کا پہلا دن یا پہلی رات ہوتی ہے، نکیرین آتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں اور بشارتیں دیتے ہیں، اور اللہ والے کی قبر کو بقع نور بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ والے کی قبر کی طرف جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اور جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، ہوائیں آتی ہیں، اور یہ اس کا سارا ماحول نور الانار نور ہو جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں وہ فرشتے جب الوداعی ملاقات کر کے جانے لگتے ہیں، ایک لفظ بولتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے ولی اللہ، اے صالح بندے، نم کا نومت العروس، تو سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ کیا مطلب؟ دلہن کو دلہا کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا، دلہا بھی آئے گا تو پیار کرے گا، محبت سے بات کرے گا۔ تو کیا مطلب کہ آج تو سو جا اس عالم برزخ میں، اب حشر تک تجھے تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا، تجھے تیرا اللہ اٹھائے گا۔ اور اللہ بھی کیسے اٹھائے گا؟ جیسے دلہا دلہن کو محبت سے اٹھائے گا، اٹھاتا ہے، ایسے ہی تیرا اللہ تجھے محبت سے پکار کر اٹھائے گا، میرے محبت والے پیارے بندے اٹھ، سبحان اللہ، اور جنت میں جا۔ تو اس کو کہتے ہیں نم کا نومت العروس۔ یہاں جو لفظ عروس ہے، اسی سے ہی لفظ عرس نکلا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم پھر خوشی کے طور پر جو متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، مریدین ہیں، جب ان کے شیخ کا وہ دن آتا ہے، وہ رات سال بعد آتی ہے، وہ بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی اور خوشی نہیں ہے کہ ہمارے شیخ کامل، ہمارے عقیدت کے مرکز، اللہ والے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، کہ آج کے دن فلاں دن کو اللہ پاک نے انہیں یہ کامیابی عطا فرمائی تھی کہ اللہ نے ان کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے تھے۔ تو بعد والے لوگ اس بات کی خوشی مناتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں عرس۔ تو یہ تو خوشی کا دن ہے، تو خوشی کا دن ہے۔ تو اس لیے یہ بزرگوں کے ہر سال ایک تو عرس کی بھی وضاحت ہو گئی اور لفظ عرس کی بھی، اور اس کا معنی و مفہوم بھی آپ کو میں نے عرض کر دیا۔ تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ